کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، پہلی امتیں حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں، جس وقت بھی کوئی بندہ گناہ کرتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، اس کے مکان کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ فلاں کا گھر ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں گناہ کر کے آتا تو اس کے ماتھے میں لکھ دیا جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن جب باری ہے نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی، تو رب نے ارشاد فرما دیا اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہو یہ گناہ کر بھی لیں گے تو ان کی شکلیں نہیں بھولیں، ان کی مکانوں کی چوکھٹ پر نہیں لکھا جائے گا کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ سب صدقہ مصطفیٰ ہے، پھر کیوں نہ کہیں کہ یہ کرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، بارش، ساری قوم مل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائیں کہ رب باران رحمت نازل فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نا اپنی قوم کو لے کر باہر چلے گئے، میدان کے اندر چلے گئے، تو رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے یا اللہ بارش عطا فرما، باران رحمت عطا فرما۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا موسیٰ رب فرماتا ہے تیری قوم کے اندر ایک گناہگار ایسا ہے جس نے میری نافرمانی کی ہے۔ کتنے؟ ایک گناہگار ایسا ہے جس نے میری نافرمانی کی ہے، جو میرا نافرمان ہے، میری نافرمانی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اے موسیٰ اس نافرمان کو اپنی قوم سے نکال دے، جب وہ نافرمان تیری قوم سے نکل جائے گا تو میں باران رحمت نازل فرما دوں گا۔ اور یار میں کہتا ہوں آج ہم اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں، جو 5 وقت کی نماز رب نے ہم پر فرض کیا ہم تو وہ بھی نہیں پڑھتے، تو پھر بھی ہمارے گھر کے اندر رحمت بھی ہے۔ کبھی رب نے سورج کو نہیں کہا کہ یہ بے نمازی ہے، اس کے گھر کے اندر روشنی نہیں کرنی، کبھی چاند کو رب نے یہ نہیں کہا کہ اس کے گھر کے اندر تو نے اپنی چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کے گھر کے اندر نہیں پھیلانی، بلکہ رب کی رحمت بھی ہو رہی ہے، رب ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے باوجود رب ہم پر کرم کر رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ کرم ہے۔ آنے والے عذاب، یہ سارا کرم حضور کا ہے، ورنہ ہم کیا اور کیا حقیقت ہماری کہ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھے یار کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بندہ گناہ کرے اور چھپ کے گناہ کرنے والا رات کو چھپ کے گناہ کیا اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ ساری قوم کے سامنے آ کر اعلانیہ توبہ کرتا ہے کہ جانا میں نے تنہائی کے اندر ایک گناہ کیا، ساری قوم کے سامنے وہ بندہ رسوا ہو جاتا اور ساری قوم کے سامنے آ کر توبہ کرتا۔ لیکن جب محبوب کی امت کی باری آئی نا، رب فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تنہائی کے عالم میں، یا اللہ میں بھول گیا تھا، رات کو اکیلا تھا تو گناہ کر بیٹھا، رب فرماتا ہے کہ وہ جب میری بارگاہ کے اندر آ جائے، سچے دل سے میری بارگاہ کے اندر آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں۔